بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق ہے اور اس سبق میں ہم کچھ نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو جیسا کہ صاحب کتاب کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ کچھ مفردات کو پیش کرتے ہیں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلاتے ہیں۔ تو اس طرح اس سبق میں بھی انہوں نے پہلے چند مفردات کو دیا ہے اور اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مفردات کو پڑھیں گے۔ واقفن، واقفن کھڑا ہونے والا یا کھڑا۔ جالسن بیٹھنے والا یا بیٹھا۔ مفتوح کھلا ہوا۔ جدید نیا۔ قدیم پرانا۔ مفید مفید یا فائدہ مند۔ جید عمدہ۔ ردیء خراب۔ تو یہ 6 الفاظ ہیں، 6 مفردات ہیں۔ اب اس کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو آگے ہے التلمیذ واقف، پہلے آ چکا ہے۔ تلمیذن کے معنی آتے ہیں طالب علم کے، شاگرد کے، پڑھنے والا، اسٹوڈنٹ۔ تو التلمیذ واقف، لڑکا کھڑا ہے۔ التلمیذ واقف، لڑکا کھڑا ہے۔ المدرس جالس، مدرس کے معنی استاد کے آتے ہیں، ٹیچر کے آتے ہیں، اور جالسن کے معنی بیٹھا، بیٹھا ہوا، بیٹھنے والا۔ المدرس جالس، استاد بیٹھا ہے۔ الولد صغیر، ولد کے معنی لڑکا اور صغیر کے معنی چھوٹا۔ تو الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ الرجل طویل، رجل کے معنی آدمی کے آتے ہیں اور طویل کے معنی لمبے کے آتے ہیں۔ تو الرجل طویل، آدمی لمبا ہے۔ التلمیذ مسرور، تلمیذ کے معنی طالب علم کے اور مسرور کے معنی خوش کے۔ یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، طویل کا لفظ ہی پہلے آیا ہے، صغیر کا لفظ ہی پہلے سبق میں آ چکا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے اس کو استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ تو تلمیذ کے معنی طالب علم اور مسرور کے معنی خوش۔ التلمیذ مسرور، لڑکا خوش ہے۔ الطفل قصیر، طفل کے معنی طفل بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو طفل کہا جاتا ہے، اور قصیر کے معنی کوتاہ قد، ناٹا۔ تو الطفل قصیر کا ترجمہ ہوگا بچہ کوتاہ قد ہے۔ الباب مفتوح، بابن کے معنی دروازہ اور مفتوح کے معنی کھلا ہوا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الکرسی جدید، کرسی کے معنی کرسی اور جدید کے معنی نیا۔ تو کرسی اردو میں چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم مؤنث کے اعتبار سے کریں گے۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ المکتب قدیم، مکتب کے معنی میز اور قدیم کے معنی پرانا۔ المکتب قدیم، میز پرانا ہے۔ الکتاب مفید، کتاب مفید ہے۔ القلم جید، قلم کے معنی قلم اور جید کے معنی نیا۔ تو القلم جید، قلم نیا ہے۔ الورق ردیء، ورق کے معنی پتے کے آتے ہیں اور ردیء کے معنی خراب کے آتے ہیں۔ الورق ردیء، پتا خراب ہے۔ تو دیکھا آپ نے ہی کیسے انہوں نے اس کو
جملوں میں استعمال کر کے دکھلایا ہے اور ہمیں بہت سارے نئے جملے سیکھنے کو ملے۔ اب آگے ہے، انہوں نے دکھلایا ہے عربی زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ تو معرفہ کے ترجمہ میں خصوصیت ہوتی ہے اور نکرہ کے اندر عمومیت ہوتی ہے، یعنی معرفہ عام ہوتا ہے اور نکرہ خاص ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ترجمے سمجھ لیں گے، خاص کا کیا مطلب ہوتا ہے، عام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو نکرہ کے ترجمہ جب ہوتا ہے، معنی جب کرتے ہیں اردو میں، تو اس میں متعین نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے یا دو آدمی یا تین آدمی ہے، ایک چیز ہے یا دو چیز ہے، اور معرفہ کے اندر متعین ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھ رہے ہیں تلمیذن، یہ نکرہ ہے۔ آگے اب جب گرامر پڑھیں گے آپ تو اس کے اندر بتلایا جائے گا کہ یہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو ہم صرف ترجمہ یہاں سمجھیں گے، ہمیں ترجمہ سمجھنا ہے۔ تو تلمیذن یہ نکرہ ہے، اس کا معنی ہوگا کوئی طالب علم، یعنی متعین نہیں ہے کون طالب علم ہے، زید ہے، عمر ہے یا بکر ہے۔ تو تلمیذن کا ترجمہ ہوگا کوئی طالب علم، یا کبھی کبھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ایک طالب علم۔ اب وہ ایک طالب علم کون ہے وہ متعین نہیں ہوتا ہے۔ اور التلمیذ کا ترجمہ ہوگا طالب علم، یعنی ایک خاص طالب علم۔ تو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں معرفہ کا اور نکرہ کا۔ تو تلمیذن یہ نکرہ ہے، کوئی طالب علم یا ایک طالب علم، اور التلمیذ یہ معرفہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے طالب علم، خاص طالب علم۔ ولدن یہ نکرہ ہے، کوئی لڑکا، الولد لڑکا، اچھا ولدن کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، اور الولد لڑکا، خاص لڑکا۔ رجلن آدمی، ایک آدمی یا کوئی آدمی، الرجل ایک خاص آدمی۔ بابن ایک دروازہ یا کوئی دروازہ، الباب خاص دروازہ۔ کرسیٌ کوئی کرسی یا ایک کرسی، اور الکرسی ایک خاص کرسی۔ مکتبٌ میز کوئی میز یا ایک میز، اور المکتب ایک خاص میز۔ کتابٌ کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور الکتاب ایک خاص کتاب۔ قلم کوئی قلم یا ایک قلم، اور القلم ایک خاص قلم۔ ورق کوئی پتا یا ایک پتا، الورق ایک خاص پتا۔ تو یہ ہو گیا، ہم نے معرفہ اور نکرہ کو سمجھ لیا کہ عربی سے اس کا اردو میں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ تمرین ہے، تمرین کے معنی مشق آتے ہیں، اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کوئی بھی زبان اگر آپ کو سیکھنی ہے تو اس کے لیے مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو بولنے کی مشق کریں گے، اور اگر آپ لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے کی مشق کرنی پڑے گی۔ تو یہاں دیکھیے انہوں نے کچھ ہمیں ڈیمو دیا ہے، نمونہ دیا ہے کہ ہمیں کیسے مشق کرنا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے کچھ سوالات قائم کیے ہیں اور اس کا جواب دیا ہے۔ ہمیں بھی جب ہم سبق پڑھ لیں، سبق پڑھنے کے بعد اپنا ایک کاپی لے لیں یا اپنا کوئی دوست پکڑ لیں، کوئی دوست بنا لیں جس کو عربی زبان سیکھنے کا شوق ہو، اور اس کے ساتھ مل کر ہم زبانی طور پر اس طرح کے جملے بنائیں۔ ہم سوال کریں وہ جواب دے، وہ سوال کریں ہم جواب دیں۔ تو اس طرح بولنے، عربی زبان بولنے پر پکڑ اور قدرت بڑھتی جائے گی، اور کاپی لے کر اس پہ مشق کریں گے تو لکھنے کی ہماری جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو انہوں نے سوال قائم کیا، من واقف، اس سبق کو پڑھا ہم نے۔ اب اسی سبق کی روشنی کے اندر یہ سوالات ہیں۔ من واقف کون کھڑا ہے؟ تو جواب ہے التلمیذ واقف، طالب علم، ایک خاص طالب علم کھڑا ہے۔ من جالس کون بیٹھا ہے؟ المدرس جالس، استاد بیٹھا ہے۔ اس کے بعد حل التلمیذ جالس، کیا طالب علم بیٹھا ہے؟ لا، نہیں، التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر طالب علم کھڑا ہے تو جواب کے اندر ہی آئے گا، اور اگر بیٹھا ہے تو جواب کے اندر جائے گا نعم التلمیذ واقف، ہاں التلمیذ جالس، ہاں لڑکا بیٹھا ہے۔ حل المدرس واقف، کیا استاد کھڑا ہے؟
لا نہیں، المدرس جالسن استاد بیٹھا ہے، کیف الکرسی کرسی کیسی ہے، یعنی کرسی نئی ہے پرانی ہے کیسی ہے، تو اگر کرسی پرانی ہے تو اس اعتبار سے جواب دیں گے، اور اگر نئی ہے تو جواب دیں گے نئی کے اعتبار سے، تو نئی کے اعتبار سے جواب دیا۔ الکرسی جدید کرسی نئی ہے، کیف القلم کیف القلم قلم کیسا ہے، خراب ہے یا عمدہ ہے، تو جواب دیا نا القلم جید قلم عمدہ ہے۔ تو یہ کچھ نمونے تھے، اب اس طرح کے ہمیں اور جملے بنانے ہیں، جیسے آپ یہاں یہ بڑھا دیجیے کہ حل التلمیذ نائم، کیا طالب علم سویا ہے، جواب اور بنا دیجیے کہ نعم التلمیذ نائم، یا بڑھا دیجیے حل التلمیذ واقف، کیا طالب علم کھڑا ہے، یا بنا دیجیے کیف الکتاب، یہاں کیف القلم ہے اس کی جگہ آپ بنا دیجیے کیف الکتاب، یا بنا دیجیے حل القلم جید، کیا قلم عمدہ ہے۔ تو اس طرح الٹ پلٹ کر ہم جملوں کو بنانا سیکھیں گے، بولنا سیکھیں گے، تو عربی زبان پر پکڑ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ ایک تمرین تھا۔ دوسرا تمرین ہے خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ دیکھیے خالی جگہ ہے، اس سے پہلے ہمیں بھرنا ہے، تو قلمن ہے تو ہم جو ہے سمپل طور پر اس سے پہلے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ہم لگا دیں گے ھذا قلمن، یہ قلم ہے، اور اس کے بعد ہے القلم، اس کے بعد خالی جگہ ہے وہاں کچھ بھرنا ہے تو وہاں کچھ بھی لگا دیں گے جو اس کے مناسب ہو، جیسے القلم جدید قلم نیا ہے، یا القلم جید قلم عمدہ ہے۔ آگے خالی جگہ ہے، بھرنا ہے رجل ہے، اس سے پہلے کچھ ہمیں لگانا ہے تو ہم کیا لگائیں گے، اس کے مناسب کچھ بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ذالک رجل وہ آدمی ہے، اس کے بعد ہے الرجل، اب اس کے بعد خالی جگہ ہے تو وہاں بھرنا ہے تو بھریں گے الرجل جالس آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ ہے اور کتاب ہے، تو کتاب سے پہلے ہمیں بھرنا ہے خالی جگہ کو تو بھریں گے کہ ذالک کتاب وہ کتاب ہے۔ الکتاب مفید کتاب مفید ہے۔ تو اس طرح ہمیں مشق کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مشق کرنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ مشق کرتے جائیں گے اتنی ہماری عربیت سے پکڑ بڑھتی جائے گی۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہو اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم چوتھے سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔